تو سب سے پہلے تو دیکھیں تہذیب کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی یعنی گروپ آف پیپل کے پاس جو مٹیریل اور ہیومن ریسورسز ہے، ان کو اگر آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ان سے معیار زندگی جو ہے لوگوں کا بہتر ہو، تو یہ جی اس سارے پروسیس کو سویلائزیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سسٹمیٹک یوز آف مٹیریل اینڈ ہیومن ریسورسز ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف۔ اور اس میں شامل کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سوشل اسٹریٹیفیکیشن شامل ہوتی ہے۔ اسٹریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی سویلائزیشن کی بات کر لیں، اس کے اندر درجہ بندی ہوتی ہے۔ جی کیسے درجہ بندی ہے؟ پاکستان میں دیکھیں تو ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ ایلیٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مڈل کلاس ہے جی، اور یہ جو ہے لوور مڈل ہے۔ تو یہ جو اس طرح درجہ بندی ہم لوگ کرتے ہیں، وہ اکانومی کے بیس پہ ہو، یا پھر وہ ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں جو ہے یہ پٹھان ہے، اور فلاں جو ہے یہ پنجابی ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹیفیکیشن اس طرح سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ پھر آ جاتے ہیں کوڈیفائڈ لاز۔ اگر اس میں کوئی لاز ہیں، یہ نیچے ہم لوگوں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے، یعنی ضابطہ اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اگر ہوں۔ اسی طرح اگر انتظامی ڈھانچہ بھی ہو، ایڈمنسٹریٹو سسٹم ایک ہو، اسٹرکچر ہو، اور پھر شہری ترقی جو ہے اس کے لیے اربن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے یعنی کوئی طریقہ کار ہو، تو اس کو یہ سارا کچھ مل کے بناتا ہے جی تہذیب کو، یعنی سویلائزیشن کو۔ اگر سویلائزیشن کی اگر آپ اگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے جی سندھ ویلی سویلائزیشن۔ ٹھیک ہے، سندھ ویلی سویلائزیشن جو ہے یہ آج جو ہمارے ہاں یہاں پہ یعنی پاکستان کے اندر جو سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے، سندھ ویلی سویلائزیشن سے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ یہیں سے ہیں، سندھ ویلی سویلائزیشن سے۔ کلیئر ہے بات؟ یہ سندھ کی تہذیب جسے کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اگر آئے ثقافت کی طرف، تو ثقافت بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کے رہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی وے آف لائف جو ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ ثقافت کہتے ہیں۔ ثقافت کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کسٹمز، رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، ریچولز، ٹھیک ہے۔ پھر کریڈز یعنی عقائد جو ہوتے ہیں، آرٹ، فنون لطیفہ جو ہے وہ شامل ہے، فوڈ، کھانے پینے کے جو یعنی ٹیسٹ ہے وہ شامل ہے، ٹیبوز یعنی ممنوعات۔ ٹیبوز کیا ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جنرلی کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، مطلب جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے کہ جی کیا غلط، کہ یعنی اگر کوئی بہت سارے ٹیبوز ہیں۔ اگر خاص معاشروں کی بات کریں کہ کچھ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک لڑکی لڑکا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹیبو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب جو تھوڑے اوپن لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اگر شادی میں ڈھول وغیرہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو ٹیبوز جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جو سوشلی کنسٹرکٹیڈ یعنی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، اس کو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان کے اندر اگر کلچرز کی بات کریں، ہندو کلچر جو ہے، پشتون کلچر، سندھی کلچر، پنجابی کلچر، تو یہ ہماری ایک تہذیب ہے جس کا نام میں نے بتایا کہ سندھ ویلی تہذیب، اور اس کے انڈر یہ اتنے سارے کلچرز شامل ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب آ جاتے ہیں جی اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ تو اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ جب آیا تو اسلام نے ایک اپنی تہذیب اور ایک اپنا کلچر دیا ہے، یعنی اوبیسلی اسلام جہاں پر جس تہذیب میں گیا اس تہذیب سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں، لیکن اسلامی تہذیب اور کلچر کے کچھ بنیادی اصول تھے، یعنی ہر تہذیب کو اسلام نے ایکسیپٹ کیا لیکن اپنے اصولوں کی بنیاد پہ، کہ کوئی چیز اگر ان اصولوں کے اگینسٹ تھی تو اسلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اسلامی تہذیب کے جو یعنی اس تہذیب و ثقافت کی خصوصیات ہیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے جی توحید پر ایمان، یعنی بلیف آن وننس آف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اب دیکھیں اگر آپ بات کریں
سندھ ویلی سویلائزیشن کی، تو اس کے اندر تو لوگ ہو سکتا ہے بت پرست بھی ہوں. سندھ ویلی سویلائزیشن جو ہے اس کے اندر تو آپ دیکھیں تو بت پرست بھی لوگ ہوں گے، کیونکہ بہت سارے بت بھی ملے ہیں. تو اب اسلام نے اس تہذیب کی باقی چیزیں تو مان لی ہیں، لیکن یہ والی چیز جو ہے اس کو نگیٹ کر دی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی یعنی اسلام کی جو اپنی تہذیب ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے اگینسٹ کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح عربوں کو دیکھ لیں، عربوں کی ہر چیز مان لی اسلام نے، لیکن ان کی بت پرستی کو نہیں مانا، ان کی جو ہے عورتوں کو زندہ درگور کرنے والی باتوں کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح جو قتل و غارت تھی یا لا لیسنس تھی اس کو نہیں مانا. تو یہ میں اصل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تہذیب جو ہے اسلامی، اس کے اندر توحید سب سے پہلا اصول ہے، پہلی اس کی خصوصیت ہے. اسلام جب بھی کسی اور تہذیب میں پھیلا ہے، جب وہاں پر اس تہذیب کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ پھر کیا ہوا کہ اسلام نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ اصول فالو کرنے ہیں، باقی آپ جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف کیا ہے، اللہ کا ہوگا. یعنی ان الحکم الا للہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس کسی تہذیب کے اندر کوئی قانون بنے گا، کوئی لا بنے گا، کوئی پرنسپل بنے گا، وہ پرنسپل کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ وہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے. یعنی اگر اللہ نے کسی چیز کا حکم دے دیا ہے تو کوئی بھی اصول اس کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جی. پھر جی صبغۃ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی جو صبغۃ اللہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کلر آف اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا دین آف اللہ، یعنی اللہ کا دین. یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق. ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں انٹروڈکشن ٹو اسلام میں that this verse mean taking every step as per his will and commands. یعنی صبغۃ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے جی سیلف پیوریفیکیشن، تزکیہ نفس. اب یہاں پہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے. ہاں جی، ہمارے پاس میں نے جیسے بتایا 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، شاید پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہو. ایک ہوتا ہے جی نفس امارہ، ایک ہوتا ہے دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس ہے جی نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے جی، یہ 3 نفس ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 3 نفس جو ہیں یہ کیسا ہے کہ یہ جو نفس ہے پہلے والا، یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے. دوسرا جو نفس لوامہ ہے یہ انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق بتاتا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، کہ میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ میرا ضمیر نہیں مانتا. تو یہ جو ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ نفس لوامہ دیتا ہے. پھر یہ آ جاتا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جب انسان کے اندر، یعنی ایسا کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر، یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی اس کو نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یا صحت ملتی ہے، کچھ بھی، تو ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کا جو عام طور پہ نفس ہوتا ہے، عام انسان کا وہ نفس امارہ ہوتا ہے، اس کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. جب انسان اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو وہ کہاں پہ پہنچ جاتا ہے؟ نفس لوامہ پر، جہاں پر اس کو اچھائی اور برائی میں فرق پتہ چلتا ہے اور وہ اچھائی کا رستہ چننا شروع کر دیتا ہے. نفس مطمئنہ کیا ہے کہ جب انسان ہر ایک کام اللہ کی طرف سے آنے والے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے مانے، اس میں وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ مجھے جو ہے نا اس کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے، یعنی اپنا ذاتی اسے کوئی جو ہے نا چیز پریشانی نہ ہو.
تو اصل میں جو تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ انسان کا جو نفس امارہ سے لے کر، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ سے نفس لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ تک کا سفر جو ہے اس کو کہتے ہیں جی تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ انسان کا نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا سفر، یعنی وہ اپنے عبادات کرے تو نفس لوامہ تک پہنچ جائے گا، نفس لوامہ پر عبادات کرے اور خود کو اپنے نفس کو کنٹرول کرے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ تو یہ سارا جو ایک یعنی پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں جی تزکیہ نفس، یعنی نفس کی پاکیزگی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شمس آیت نمبر 09 میں، قد افلح من زکاہا، کہ جو لوگ وہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ فلاح پا گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی جو ہے ان کی کتاب نور الایمان، اس میں وہ لکھتے ہیں تزکیہ مینس پیوریفائنگ ونز ہارٹ فرام ill beliefs، یعنی برے عقائد سے، ایول تھنکنگ بری سوچ سے، اینڈ تھاٹس برے خیالات سے، ادر دین اللہ، اللہ کے جو یعنی اللہ کے علاوہ باقی انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں ان سے بچ جانا، ان سے خود کو پاک کر لینے کو کہتے ہیں جی تزکیہ نفس۔ تو یہ جو دوسرا جو ہے نا اسلامی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اسلامی تہذیب کی خصوصیت کا یہ کیسے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اگر آپ سوچیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک جنگ میں ایک شخص کو قتل، یعنی بالکل اس کو جو ہے نا تلوار اس کی گردن پر آ گئی تھی، اسے قتل کرنے والے تھے، تو اس شخص نے کیا کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علی نے اس موقع پر اس کو نہ چھوڑ کے تو آگے چل پڑے، یعنی اس کو قتل نہیں کیا، وہ پیچھے بھاگا اور اس نے کہا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے اور میں نے تو آپ کے اوپر منہ پہ تھوکا ہے تو آپ نے مجھے چھوڑ دی ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جو ہوں، اگر آپ کو قتل کر رہا تھا تو اس میں کوئی میرا ذاتی آپ سے کوئی اناد نہیں ہے، میں اگر جہاد کر رہا تھا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جہاد کر رہا تھا، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے رسول کے حکم کا مانتے ہوئے جہاد کر رہا تھا۔ لیکن جب آپ نے میرے منہ پہ تھوکا تو اس ٹائم پہ مجھ میں ایک غصہ آ گیا تھا، اگر اس حالت میں میں آپ کو قتل کرتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ میرا ذاتی کوئی اناد شامل ہو جانا تھا، ذاتی ایک لڑائی بن جانی تھی، تو جو میں نہیں چاہتا تھا۔ تو بیسیکلی تزکیہ نفس بھی یہی ہے کہ جب انسان جو ہے ایک اسلامی تہذیب کا ممبر ہے، اسلامی تہذیب کا رکن ہے، اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہے، تو اس کے اندر اگر وہ ذاتیات کو لے آتا ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو خوشنودی ہے اس کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا کسی کو کوئی فائدہ دیتا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ شروع میں بات کی، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو جب انسان ایک اسلامی تہذیب کا ممبر ہو اور وہ کوئی کام اپنے ذاتی اناد یا اپنی ذاتی خوشی کے لیے کر رہا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ بیسیکلی وہ پہلی جو توحید کا جو بنیاد ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تزکیہ نفس رکھا گیا کہ آپ اپنے نفس کو ہر طرح کی برائی سے جو کہ آپ کو پلیجر دیتی ہے یا آپ کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ دیتی ہے اس سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا جاتا ہے تیسرا، تکریم انسانیت۔ تکریم انسانیت جو ہے یہ بھی اسلامی تہذیب میں شامل ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ چاہے کوئی غریب آدمی ہے، امیر آدمی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی عزت جو ہے وہ بطور انسان اس چیز کا خیال رکھنا اسلامی تہذیب کے اندر شامل ہے، یعنی کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو تذلیل کرے، کسی کو جو ہے نا وہ ڈیمین کرے یا کسی کو جو ہے وہ
اس کی بے عزتی کرے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دے دی, یعنی اس کو تکریم دے دی. پھر آ جاتا ہے مساوات. یہ ہم لوگ اس پہ کل بات کر چکے ہیں. مساوات جو ہے یہ بھی اسلامی تہذیب میں شامل ہے, کہ اس میں کیا ہے, من ذکر و انثی, کہ دو ایک ہی کپل کی اولاد ہیں, حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے, آدم اور حوا کی اولاد سے ہیں, تو لہذا ان کی جو اولاد ہے وہ برابر ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے بطور انسان. ٹھیک ہے. پھر یہ آ جاتا ہے سماجی انصاف, سوشل جسٹس. سوشل جسٹس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سماجی طور پہ, یعنی کسی کو جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ دولت, اب سماجی انصاف دو تین طرح سے ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز اس میں آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے دولت کی منصفانہ تقسیم. دولت کی ٹھیک ہے, دولت کی منصفانہ تقسیم ایک یہ چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. دوسرا پھر باقی جو ہم کہتے ہیں جی عزت, کسی کو یعنی عزت کا محفوظ ہونا, لوگوں کی جان کی حفاظت, عزت جان, اور آپ کہہ لیں کہ تعلیم کا حق آپ اس میں شامل کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں سماجی انصاف میں. کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ نے صرف انصاف کی بات نہیں کی, احسان کی بات کی ہے. احسان کے اوپر ایک ویڈیو ہے جی, میں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر میں نے رکھی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو آج لنک شیئر کر دوں گا گروپ میں. آپ نے یہ احسان کے اوپر پورا ٹاپک ہے, اس کے نوٹس بنانے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا, ایک عدل کا اور ایک دیا احسان کا. عدل اور احسان میں بہت فرق ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا حق دینا, یعنی جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا اس کو دینا عدل کہلاتا ہے. احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا, اس کو احسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اپنے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, اس میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اس میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مختلف بکس سے نکال کے آپ یعنی وہ شامل کی ہیں, وہ میں نے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے, میں آپ لوگوں کو لنک آج شیئر کر دوں. تو اسلامی معاشرے میں صرف عدل کا نہیں بلکہ احسان کا بھی حکم ہے. ٹھیک ہے. احسان یعنی اگر ایک شخص جو ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا, ایک بندہ تھوڑا سا یعنی اپاہج ہے وہ, یا کہہ لیں کہ وہ اتنا قابل نہیں ہے, وہ اتنا نہیں کما سکتا, لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہیں. اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جتنا کما رہا ہے اتنا اس کو ملے. عدل تو یہ ہے نا کہ اس نے جتنی محنت کی ہے اتنا اس کو اس کی تنخواہ مل جائے, یا اتنا اس کو معاوضہ مل جائے. لیکن احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کے معاوضے سے زیادہ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو سوشل جسٹس جو ہے اس کا بھی کانسیپٹ اسلام میں اعلیٰ درجے کا ہے, صرف عدل نہیں ہے بلکہ احسان کے درجے کا ہے. اور احسان کا بہت زیادہ مقام ہے, یہ آپ کو اس لیکچر کو سننا پڑے گا, بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے. پھر جی آگے فرمایا اس کے جو اسلام نے سوشل جسٹس کو یا سوشل ایکویٹی کو قائم کرنے کے لیے. اچھا جی, اسلام میں نا ایک اور بات بتا دوں, یہ جو تین طرح کے جی سوشل جسٹس کے بارے میں کانسیپٹس ہیں. ایک ہے کیپٹلزم, سوشل جسٹس کے تو نہیں ہے سوری, ویسے معاشی نظام ہے کیپٹلزم میں. ایک کیا ہے سوشلزم. کیپٹلزم جو ہے اور ایک اسلام کا نظام ہے. میں اب کیپٹلزم پہلے بتاتا ہوں. کیپٹلزم کہتا ہے کہ آپ جتنا مرضی کمائیں. کیپٹلزم جو ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے, آپ اس کی بنیاد پہ جتنا مرضی کما لیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرمایہ ہے نا آپ کے پاس, آپ لگائیں, کاروبار کریں, کمائیں, آپ کا اپنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سوشلزم کہتا ہے کہ آپ جتنا مرضی کمائیں, آپ جتنی مرضی محنت کریں, آپ کو ملنا جو ہے وہ سب کے برابر ہے. یعنی ایک شخص سارا دن کام کرتا ہے, 12 گھنٹے کام کرتا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ ویلا سارا دن رہتا ہے. تو سوشلزم کہتا ہے کہ دونوں کو شام کو ایک جیسا کھانا ملے گا, دونوں کا گھر ایک جیسا ہوگا, دونوں کا جو ہے نا رہن سہن ایک جیسا ہوگا. یہ سوشلزم کہتا ہے. کیپٹلزم کیا کہتا ہے, آپ کے پاس سرمایہ ہے, آپ لگائیں, کاروبار کریں, کسی کو سود پہ قرضہ دیں, جو مرضی کریں, آپ اس پیسے کو استعمال کرتے ہوئے
مزید پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں، جیسے بھی کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کرتے ہیں جی ایکویلٹی کی، یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ ایکویلٹی کی۔ اور یہ جو ہے یہ لبرل اکانومی کی، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنا مرضی، یہ لبرل ہے، یہ اوپن ہے، یا آپ جتنا مرضی، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ایکویلٹی کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ اسلام جو بات کرتا ہے وہ ایکویٹی کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بھی آپ پیسہ جتنا مرضی کمائیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے پاس اتنا رکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، باقی جو ہے اس کو یا تو کاروبار میں لگا دیں یا پھر اس کو کیا کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ جس کا اسلام نے بیسیکلی سوشل ایکویٹی کے لیے جو سٹیپس لیے تھے اس میں سب سے پہلا سٹیپ تھا زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مال کماتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو اس کے اوپر آپ کو کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر ہے خیرات، زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے فرض ہے، زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ نفل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نفلی طور پہ دینا چاہتے تو دو۔ پھر یہ آتا ہے کیئرنگ آف آرفنز، یعنی جو یتیم ہوتے ہیں ان کو آپ کہا گیا کہ ان کی کیا کی جائے؟ مدد۔ پھر جی جو ویڈوز ہیں ان کو مدد جو ہے نا، ان کی مدد کی جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو ان کے اخراجات اٹھائے جائیں۔ پھر آپ نے جو نیبرز ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ تو یہ جی اسلام نے سٹیپس لیے سوشل ایکویٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر جی آ جاتا ہے صبر و برداشت، اسلامی تہذیب کا یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تو صبر و برداشت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یعنی آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں مختلف النظریات لوگ ہیں، یعنی لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، تو اب آپ کے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے کہ ان کے مختلف نظریات کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے جی صبر و برداشت۔ اسلامی تہذیب کیا ہے کہ بے شک سامنے والے کا نظریہ آپ سے مختلف ہے، مختلف طریقے سے وہ عبادت کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو انسان ہونے کے ناطے اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو سپیس دینی ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نظریات کو آپ اس طرح سے بے شک نہ مانیں، لیکن آپ نے اس کو سپیس دینی ہے، یہ نہیں کرنا کہ اس کو کاٹ دیں، مار دیں، یعنی قتل کر دیں، یہ چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا جی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو، تمام انسانوں کو ایک ہی نظریے پہ بنا دیتا، یعنی سب کا کیا ہوتا، ایک ہی نظریہ ہوتا، ایک ہی عقیدہ ہوتا، یعنی سارے کے سارے مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ تم سب کیا ہو، مختلف ہو، تم میں مختلف نظریات ہو، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود میں یہاں سے خود ثابت ہوتا ہے کہ نظریات مختلف ہونا اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ بھئی میرے لوگ جو ہیں، میرے جو بندے ہیں، ان کے نظریات کیا ہوں، مختلف ہوں۔ پھر جی آ جاتا ہے کیرن آرمسٹرانگ جو ہے، اس نے اپنی کتاب محمد دا پروفٹ آف آر ٹائم جو ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیس اینڈ ٹالرنس از دا ایسینشیل میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یعنی امن اور رواداری جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تھا؟ بنیادی پیغام تھا۔ تو یہ ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ اسلام کی جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ امن اور رواداری ہے۔ پھر جی رول آف لا کی بات آ جاتی ہے کہ اسلامی تہذیب کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی، یعنی وہاں پر جو بڑا اور چھوٹا، امیر اور غریب، ایلیٹ کلاس کا اور مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کا، سب کو اگر ان میں سے کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت تھی جس نے چوری کی تھی، تو اس کی سفارش کے لیے کچھ صحابی آئے اور انہوں نے سفارش کی، تو آپ نے کیا فرمایا یہ تو دوسری فاطمہ ہے نا، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ مورل ویلیوز جو ہیں اسلام کی، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ مورل ویلیو ہے وہ ہے جی سچ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا، مسلمان جو ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہاں پہ سچوں کا ساتھ دینے سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سچا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی اگر کوئی انسان جو ہے اس سچا ہے اور اس کے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو آپ کیا کرو، اس کو ساتھ دو۔ دوسرا کیا ہے کہ سچائی کا ساتھ دو، اس کا مطلب کیا ہے کہ خود بھی سچ بولو اور سچ کا پرچار کرو، اور جو ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
پھر حدیث ایک آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا جی اسپیک ٹروتھ فار ٹروتھ لیڈس ٹو رائٹیسنس اینڈ رائٹیسنس لیڈس ٹو دا ہیون. سچ بول لو کیونکہ سچائی تقوی کی طرف لے جاتی ہے اور تقوی جنت کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ آ جاتا ہے عاجزی. ٹھیک ہے جی، یہ تا کر لینی جاتا ہے عاجزی. جی عاجزی کی فرمایا جی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے یعنی رحمان کے بندے جو ہیں وہ زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر کیا ایروگینس یعنی تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا whoever will have a small trace of arrogance in him will not enter the paradise. جس کے اندر ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بھی یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ تکبر جو ہے وہ بھی اسلامی تہذیب کا کہ جو اخلاقی قدریں ہیں ان میں تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر یہ آ جاتا ہے اچھے الفاظ کا بولنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم حدیث پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ if somebody could not have anything to donate in the way of Allah، اگر کسی کے پاس اللہ کے راستے میں کچھ بھی دینے کو نہ ہو تو he should speak good words with smiling face. اس کو کیا کرنا چاہیے کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اچھے الفاظ، اچھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسلامی تہذیب کی جو اخلاقی قدریں ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ اچھے الفاظ ادا کریں، برے الفاظ سے بچیں. پھر یہ آ جاتا ہے غصے کو قابو کرنا. فرمایا جی الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو کشادگی اور تنگ دستی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو قابو پاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ مومنوں کی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کی مومنوں کی کیا ہے یہ خصوصیت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کشادگی میں اور تنگ دستی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے پہ قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ جی یہ بھی ایک اخلاقی قدر ہے اسلامی تہذیب کی. پھر جی غیبت سے ممانعت، اس سے بھی منع فرمایا گیا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ فرمایا کہ لوگوں کے جو ہے وہ جو تجسس، لوگوں کی جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں پرسنل سپیس میں جھانکنا سے منع فرمایا گیا. لوگوں کی ذاتی زندگی میں جو ہے نا دخل اندازی سے منع فرمایا گیا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ غیبت جو ہے اس سے جو ہے نا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تو یہ اس سے بھی منع فرمایا گیا. پھر بدگمانی سے منع فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو کہ جو بدزنی ہے یعنی بدزنی سے بچو. بدزنی سے مراد یہ ہے کہ برے گمان سے بچو. برے گمان جو ہے نا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں کیا ہیں وہ گناہ ہیں. تو یہ بھی ایک اسلامی قدر ہے. پھر آتا ہے جی برے القابات سے بچنے کی ممانعت فرمائی. میں جی ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا برے ناموں سے اور برے القابات جو ہے نا ان سے نہ، یعنی ایک دوسرے کو ایک تو آپ نے تانے نہ دو اور دوسرے لوگوں کو برے القابات سے نہ پکارو. تو یہ بھی اسلامی تہذیب کی جو اخلاقی قدریں ہیں ان میں شامل ہے کہ برے القابات سے برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارا جائے.